القدس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ القدس وہ مقدس شہر ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ الہ العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کا ارادہ کرو، یا 3 مسجدوں میں نماز کے لیے سفر کرنے کی فضیلت جو ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ان میں سب سے پہلے حرم کعبہ ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ القدس شہر اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہ ایک ایسا شہر ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو اس دنیا فانی کے اندر 3 مذاہب کے لوگ اس جگہ کو اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں۔ مسلمان بھی ارض مقدس کو اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں، یہودی بھی ارض فلسطین کو اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں، اور عیسائی بھی اسی سرزمین کو اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں۔ تینوں مذاہب کے مذہبی جذبات جو ہیں اس جگہ کے ساتھ القدس کے ساتھ ملتے ہیں۔ سب سے پہلے کیونکہ اس وقت القدس پر مسلمان اور یہودی آپس میں گتھم گتھا ہیں، تو مسلمان اور یہودیوں کی تاریخ یہ بیان کر دیتا ہوں۔ اصولی طور پر ایک چیز جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اور کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت، عظمت اور تکریم تینوں مذاہب کے لوگوں کے دلوں میں ہے، اور تینوں کے تینوں اپنے آپ کو ملت ابراہیمی میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل تھا، تو جو یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائے، اور نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے چلا تھا، انہی کی پشت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، مسلمان بھی موسیٰ علیہ السلام کو الہ العالمین کا پیغمبر مانتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، برحق تھے، ان کو الہ العالمین نے امت عطا فرمائی تھی، الہ العالمین نے ان کو کتاب عطا فرمائی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر چکا، وہ خاتم النبیین نہیں تھے،
ان کے بعد الہ العالمین نے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں پیغمبر برحق تھے، ان کی تعلیمات ان کے وقت میں قابل عمل تھی، آج بھی ان کی تعلیمات جو ہیں وہ قابل قدر تو ہیں، قابل عزت تو ہیں، قابل تکریم تو ہیں۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قابل تکریم نہیں ہے، قابل عزت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں الہ العالمین جگہ جگہ فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل۔ الہ العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن مجید ایسا ہے کہ جو اس بات پر مور لگاتا ہے کہ تورات برحق تھی لیکن اپنے دور کے اندر تھی، من قبل قرآن سے پہلے تھی، انجیل برحق تھی مگر قرآن سے پہلے تھی، تورات قابل عمل تھی لیکن قرآن سے پہلے تھی، انجیل قابل عمل تھی قرآن سے پہلے تھی، زبور قابل عمل تھی قرآن سے پہلے تھی۔ تورات، زبور اور انجیل الہ العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تورات کے وقت بھی تورات جس پیغمبر پر نازل ہوئی ان کو خاتم النبیین کا لقب نہیں ملا، زبور جس پیغمبر پر نازل ہوئی الہ العالمین نے یہ نہیں کہا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ انجیل نازل فرمائی، یہ اس نے نہیں فرمایا کہ یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کتاب نہیں ہوگی، اس کے بعد نبی نہیں ہوگا۔ تینوں کتابوں کے اندر یہ تعلیمات موجود نہیں ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اپنی امت کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، من بعد اسمہ احمد۔ تو جتنے بھی پہلے انبیاء تھے اپنے وقت میں برحق تھے، لیکن یہ امت جو ہے، یہ وقت جو ہے، یہ سیدنا پاک پیغمبر حضرت محمد احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا گزر چکا ہے۔